السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ انسان کے اوپر جو کچھ پریشانی کی حالت آتی ہے، جو مصائب آتے ہیں، یہ مصائب اس کے اپنے اعمال کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے اندر برے اعمال کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو ہم نے غرق کر رکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اوپر پریشانیاں آنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، نمازوں کو چھوڑا ہے، روزوں کو چھوڑا ہے، حقوق العباد کر رہے ہیں، حقوق اللہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اس طرح جب بھی ان کے نہ کرنے پر، گناہوں کے اندر غرق ہونے پر انسان کے اوپر جو پریشانی اور مصائب آتے ہیں، تو یہ اس کے اپنے اعمال کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اور مصیبت جب کسی انسان پر آتی ہے تو انسان دو مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ایک مرحلہ یہ کہ مصیبت آنے کے بعد وہ اس مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے دنیاوی اعتبار سے، مثلاً اس کو دور کرنے کے لیے کسی بڑے انسان کے پاس جا رہا ہے، کسی عہدیدار کے پاس جا رہا ہے کہ یہ مصائب ہیں، یہ پریشانی ہے، ان پریشانیوں سے کس طرح نکلا جائے، پریشانیاں کس طرح دور ہوں۔ الغرض یہ کہ بڑے لوگوں کے بیچ میں جا کر، پیسے والوں کے بیچ میں جا کر، عہدیداروں کے بیچ میں جا کر اپنی اس مصیبت کو دور کر رہا ہے۔ ایک مرحلہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جو دنیا کے اندر مصائب حل کرنے کے راستے ہیں، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے بھی لو لگائے ہوئے ہیں، عبادتیں کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ اب جو یہ پریشانی کے دو مراحل ہیں، ان مراحلوں کے اندر اگر انسان صرف دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، دنیاوی اعتبار سے، دنیا کے لوگوں سے، عہدیداروں سے، پیسے والوں سے اس مرحلے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ جو مصیبت اس کے اوپر آئی ہے یہ عذاب کی شکل میں ہے۔ اور اگر دوسرے مرحلے میں ہے، دنیاوی اغراض کے ساتھ ساتھ، دنیاوی کام کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی لو لگائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جھولی کو، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اس مرحلے کے اندر جو یہ پریشانی ہے یہ اس کے اوپر آزمائش کی شکل میں ہوئی، اور یہ آزمائش کی شکل اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگی، یعنی ان مسائل کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا رہے گا۔ تو یہ دو شکلیں ہیں مسائل کے آنے کے بعد۔ اب آپ خود غور کریں کہ ہم مصیبتوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے لو لگا رہے ہیں یا دنیاوی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، یعنی غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ اپنے آپ لگا سکتے ہیں۔ تو الغرض بات یہ ہے کہ جو کچھ مصیبت، جو کچھ پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کی بنا پر ہے، ہمارے اپنے گناہوں کی بنا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی، صحیح سالم زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔